اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے موکل سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ اس صورت کو پڑھنے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور جو بھی حاجت آپ اس دعا کو یا اس صورت کو پڑھنے کے بعد مانگتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے موکل جب آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں تو بڑی تیزی سے آپ کی طرف لپکتے ہیں؟ اور آج میں اسی صورت کے حوالے سے ایک بہت مجرب اور مستند وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ وظیفے کو آپ پورے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آئیے پھر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ انسانی زندگی میں بہت سے مسائل موجود ہیں، جن میں بیماریاں ہیں، جادو ہیں، بندش ہیں، اثرات ہیں، مختلف قسم کی رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں لوگ بہت سے وظائف بھی کرتے ہیں، اور ان کو یہ شکوہ بھی ہوتا ہے کہ وظائف کرنے کے باوجود ان کی حاجت پوری نہیں ہوئی۔ لیکن آج میں جس صورت کا آپ سے ذکر کرنے والی ہوں اور بتانے والی ہوں اس کا وظیفہ، اس کے موکل سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور پڑھنے والے کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی راحت، کوئی بھی خوشی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ سورہ یاسین۔ سورہ یاسین وہ سورت ہے جس کے موکل سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور اسے قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کے حوالے سے آج میں آپ کو بے انتہا مجرب اور مستند وظیفہ بتا رہی ہوں، بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کوشش یہ کریں کہ گناہوں سے پرہیز ہو، استغفار کی کثرت رکھیں، درود شریف زیادہ پڑھیں، آپ کی نیت بالکل صاف ہو، اور یہ بھی کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو بھی کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں سے بچیے۔ سورہ یاسین کے موکل سے مدد لینے کا عمل اور اس کا وظیفہ کچھ یوں ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ آپ کا لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ آپ خوشبو کا بھی اہتمام کریں۔ یہ مغرب کی نماز کا بعد کا وظیفہ ہے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل توبہ آپ ادا کریں گی۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل حاجت آپ ادا کریں گی۔ اس طرح آپ 4 نوافل کو ادا کریں گی 2 سلام کے ساتھ۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون ادا کیجیے گا، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھنا ضروری ہے۔ 4 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں گی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اب سورہ یاسین کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنیے۔ جب آپ سورہ یاسین کو شروع کریں گی تو یاسین، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یاسین یاسین یاسین، یہ 3 مرتبہ آپ ادا کریں گی۔ اس کے بعد آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گی۔ جب آپ آیت نمبر 58 پہ پہنچیں گی، وہ آیت یہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اس کو بھی آپ 3 مرتبہ ادا کریں گی۔ اس آیت کے اندر بے انتہا راز ہیں جس کو بتانا ممکن نہیں ہے۔ جنتیوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہوگا۔ اس کے بعد آپ اس صورت کو جاری رکھیے، اور جب آیت نمبر 82 پر آتی ہیں تو اس آیت نمبر 82 کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں گی۔ آیت یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ سورہ یاسین مکمل ہونے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سجدے میں جا کے گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اسی طریقے سے آپ کو سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس بات کا خاص خیال کیجیے کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں تو مکمل توجہ ہو،
اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کے دل میں نہ ہو. جس حاجت کے لیے آپ دعا مانگ رہی ہوں وہ آپ کے ذہن میں موجود ہو. اس عمل کو آپ اس وقت تک کیجئے جب تک آپ کی حاجت مکمل نہیں ہو جاتی. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا بہت جلد بلکہ چند دنوں میں آپ کی حاجت مل جائے گی. آپ کو جو بھی دعا آپ کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ پوری ہو جائے گی. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے.